الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. محترم حاضرین کرام، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالی کے شکر و احسان اور اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی و بزرگی کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں ایک بڑی نعمت اسلام دی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ازل ہی سے اہل حق کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ حالات اچھے برے بنتے بگڑتے رہتے ہیں، کبھی حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں، کبھی ناموافق ہو جاتے ہیں، کبھی خوشحالیاں ہوتی ہیں، کبھی تنگیاں آ جاتی ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو یہ تغیرات، یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان، ہماری عزیمت، ہماری استقامت یہ اٹل رہنے والی ہے۔ یہی مطلوب بھی ہے کہ ہر حال میں دین پر جمے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے نبھاتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے میں صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ کچھ صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امتحان اور آزمائش کی داستان طویل ہوتی جا رہی ہے، کتنا صبر کریں گے ہم، کیسے ان کے مظالم برداشت کریں، اس کی کوئی حد ہونی چاہیے، انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اتنی سی آزمائش پہ پریشان ہو گئے ہو، حالانکہ تم سے پہلے والوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، آرے لائے جاتے تھے، دو حصوں میں انہیں چیر دیا جاتا تھا، کنگھیاں ہوتی تھیں لوہے کی اور ان کے گوشت زندہ حالت میں نوچ دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آنے لگتی تھیں۔ پھر بھی ظالموں کا یہ ظلم ایمان والوں کو ایمان سے باز نہیں رکھ سکا۔ صحابہ کرام نے، آپ جانتے ہیں، ایسی عزیمت دکھائی، صبر کا پھر ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ امتحانات ہو سکتے ہیں،
اور حالات ایسے بگڑ سکتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں لغزش آ جائے، لیکن اس وقت ہمیں پہلے ایمان والوں کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی عظیمت کی مثالیں پڑھنی چاہیے اور اس سے حوصلہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جو ہے انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں، آپ جم جائیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہمیشہ بجا لائیں اور منہیات سے ہمیشہ رکتے رہیں، باز آتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ اطاعت کے لیے کوئی موسم خاص کریں، ایسا نہ ہو کہ عبادت اور پرہیزگاری کے لیے کوئی ٹائم فکس کریں اور جب وہ موسم گزر جائے تو ہمارے اندر بے ایمانی آ جائے، ہمارے اندر خرافات آ جائے، ہم دین سے دور ہو جائیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے نبھانے سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو وعدہ کیے ہیں، اللہ پر جو آپ ایمان لائے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان رکھے ہیں اور اس کے رسول کو اس کا پیغمبر مان چکے ہیں، تو پھر اب یہ تقاضے نبھانے پڑیں گے اور تا حیات نبھانا پڑے گا۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، تب تک آپ کو یہ تقاضا نبھاتے رہنا ہے۔ تو اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کی برکت کیا ہوگی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ تم لوگ خوف مت کھاؤ، ڈرو نہیں، حالات خراب ہوں پھر بھی دل میں وہن اور دل میں خوف مت لاؤ، اور ولا تہنوا ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو۔ جو چیزیں چلی جاتی ہیں، آنے والی چیزوں پر خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹ جاتی ہیں، جو چلی جاتی ہیں ماضی کی چیزیں، ان پہ غم ہوتا ہے۔ تو ماضی کی داستانوں کو لے کے آپ بیٹھے مت رہیے، غم کی باتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بھلاتے مت رہیے، بلکہ بھول جائیے ان ساری چیزوں کو، اور آنے والی چیزوں کا اندیشہ بھی دل میں مت رکھیے، خوف مت کھائیے، ڈریے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بشارتیں فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا، اور بشارت حاصل کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پا کر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فلاح کا ذریعہ اللہ پر ایمان لانا ہے، خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری زندگی کی پوری دوڑ بھاگ کا نتیجہ اور انجام یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت حاصل کر لیں۔ یہی سعادت کا معیار ہے، یہی سعادت کی معراج ہے، اور یہی ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہاں تک کہ ایک صحابی آتے ہیں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کی کوئی بات بتا دیجئے، شریعت کی کوئی بات سمجھا دیجئے، اور ایسے سمجھائیے کہ پھر اس بارے میں کسی اور سے آپ کے علاوہ نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ اس لیے کہ ہر صحابی کی حرص ہوتی تھی،
ہر صحابی جنت پانا چاہتا تھا، اس کے لیے کوششیں کرتے تھے، اس کے لیے محنتیں کرتے تھے، اور فلاح کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس لیے کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں، فلاح کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ دین کی کوئی پیاری سی بات ہمیں بتا دیجئے، دین کی کوئی اچھی سی بات ہمیں سمجھا دیجئے؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی باتیں جاننے کی کوشش کریں، اور ایسی مجلسوں میں تشریف لائیں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، رسول پاک کی بات ہو رہی ہو، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو، جہاں حدیث بتائی جا رہی ہو۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے دین کی بات بتائیے، دین کی بات سمجھائیے، شریعت کے احکام بتائیے، تاکہ میں بھی فلاح پا جاؤں، میں بھی نجات پا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہایت اختصار کے ساتھ جامع کلمات میں فرمایا، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ وہ ایمان تھا، مومن تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اور اپنے ذہن میں ایمان کے تقاضوں کو دوبارہ حاضر کر لو، اور ہمیشہ یہ احساس رکھو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہوں، اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت کے تقاضے نبھاتا ہوں۔ اس کا استحضار ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اسی بات کی تلقین صحابی کو کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان ایک مجمل ایمان ہوتا ہے اور ایک مفصل ایمان ہوتا ہے۔ تو مجمل ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم تیری ذات پر، تیرے اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہوں، اور تجھے اپنا خالق اور اپنا معبود مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایمان ایک مفصل ایک ہوتا ہے جس میں تمام تفصیلات پر آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء اور رسول پر ایمان، تو اور آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ تو ان تفصیلات پر بھی ایمان ضروری ہے۔ ایمان کی برکتیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم مت کرو اور خوف مت کھاؤ، کمزور مت ہو جاؤ، دشمن سے دب مت جاؤ، ڈر مت جاؤ، خوف دلوں میں مت پالو، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی فلاح پانے والے ہو، تمہیں ہی برتری ملے گی، جیت تمہارے حصے میں آئے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں فوز و فلاح عطا کرے گا۔ ہمارے اسلاف نے ایمان کی دولت ہی سے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا، بڑی بڑی سازشوں کو ناکام کیا۔ آج ہم بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان مضبوط رکھتے ہیں، ہمارے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ حل کرے گا۔ ہماری کوششوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور ہر خطرے ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم ہی سربلند ہوں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بات میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایمان اگر تمہارا صحیح ہے،
ईमान तुम्हारा दुरुस्त है, अल्लाह को अपना रब मानते हो, अल्लाह तबारक ताला पर ईमान के तकादे निभाते हो, हकीकी मानों में अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें पहचाना जाएगा, तुम्हारी आवाज़ों में क़ुव्वत होगी, तुम्हारी वक़ार होगी, तुम्हें सरबलंदी मिलेगी और तुम्हें इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा ईमान की दौलत से। अल्लाह तबारक ताला पर ईमान में हम कमज़ोर हो गए हैं, इसीलिए हमारी हालतें कमज़ोर हैं, हमारी माशी हालत कमज़ोर है, हमारी तालीमी हालत कमज़ोर है, हमारी सियासी हालत कमज़ोर है, हमारी जो है फौजी और जो है अददी हालत कमज़ोर हो चुकी है। वजह यह है अल्लाह की मदद से हम दूर हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला की मदद से हम महरूम हो चुके हैं, इसलिए कि मदद हासिल करने के, अल्लाह की इनायत पाने के जो ज़राए थे हमने छोड़ दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह पर ईमान अल्लाह की मदद का ज़रिया है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि मोमिन लोग वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनका दिल दहल जाता है, और जब अल्लाह पाक की आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान पढ़ा जाए, कुरान सुना जाए तो ईमान बढ़ जाता है, कुरान की बातें सुनी जाएं तो ईमान में इजाफा हो जाता है, आयतों की तिलावत की जाए, कुरान समझाया जाए, कुरान पर तदब्बुर के तरीक़े बताए जाएं, कुरान पर अमल किया जाए तो ईमान बढ़ जाता है और अल्लाह तबारक ताला का खौफ दिलों में आ जाता है, अल्लाह पर भरोसा भी बढ़ जाता है। अगर आपका ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह को आप पहचान लें, हकीकी मानों में अल्लाह तबारक ताला पर ईमान आपके दिल में आ जाए, तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं रह जाएगा, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये ईमानदार लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह पर भरोसा ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह पर तवक्कुल ये भी बहुत अजीम बात है, और इसमें भी हम जो है नाकाम नज़र आते हैं। हमें अल्लाह तबारक ताला की मखलूक़ात पर भरोसे हमारे बढ़ गए हैं, हम मुसीबतों में उनकी दुहाई देते हैं, परेशानियों में हम उन्हें याद करते हैं, अल्लाह को हमने छोड़ रखा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अल्लाह पर ईमान का तकादा नहीं है, अल्लाह पर भरोसे का तकादा नहीं है। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, हाथ पांव बांध के मत बैठिए। भरोसे का मतलब बार बार आप लोगों को समझाया जाता है कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ जाइए और रोजी रोटी के लिए मेहनत ना कीजिए और कहिए अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह रोजी देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस जिससे लोगों को धोखा हुआ है, उसमें यह है कि तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, ये परिंदे खाली पेट निकलते हैं, अपने घोंसलों में बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि उसके लिए सख्त आंधियों का मुकाबला करते हैं और जो है सख्त धूप का सामना करते हैं। न जाने कहाँ कहाँ ये नन्हे मुन्ने परिंदे दौड़ते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह तबारक ताला इन्हें रोजी देता है, शाम होती है तो इनका पेट भर जाता है। हम घर में बैठे रहें और ये सोचें कि अल्लाह पर तवक्कुल है, हमारा पेट भर जाए, हमारे बच्चे आसूदा हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने असबाब के साथ अल्लाह तबारक ताला असबाब अख्तियार करने के साथ साथ नेमतें देता है, तो नेमत अल्लाह की चाहिए, असबाब अख्तियार करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तरीक़े जो उसके हैं वो अख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया कि वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान, अहले ईमान का तस्करा करते हुए कहा वो लोग जिन्होंने दार को और ईमान को ठिकाना बनाया है। दार यानी मदीने को, जिन्होंने मदीने को अपना ठिकाना बना लिया है, जिन्होंने दिल में ईमान को बसा लिया है। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे जो उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं। उन्हें भारी नहीं लगता है कि हमारे शहर में इतनी बड़ी आबादी आ रही है,
انہیں یہ گرا نہیں گزر رہا ہے کہ خالی ہاتھ لوگ جو ہے محتاج اور فقیر بن کے ہمارے اوپر جو ہے سوار ہونے آ رہے ہیں، بلکہ انہیں اپنا بھائی تسلیم کیا۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، اور جو دے دیتے ہیں اپنے دل میں اس کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ اس کے سخت محتاج ہوں۔ پریشانیاں اپنی بھول جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی پریشانیاں نظر میں رکھتے ہیں، ان کے تعاون کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ مثالیں میں یہاں نہیں بیان کروں گا، مثالیں بہت سی ہیں ایثار کی، قربانی کی، اپنے ایماندار بھائیوں کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا، جنہوں نے ایمان سنبھالنے کے لیے ہجرت کی تھی، ان سے یہ ایماندار لوگ محبت کرتے اور جو کچھ دے دیتے کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ وہ اس کی تو مجھے ضرورت تھی، کاش کی اسے نہ دیا ہوتا، اور اپنے آپ پر بھی ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی خوراک سے تواضع اور میزبانی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ داستان قربانی کی، ایثار کی داستان، محبت کی داستان بہت طویل ہے اور بہت دل گداز بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم میں بھی ایمان والے ہیں، بڑے بڑے ایماندار ہیں، بڑی بڑی پارسا خواتین ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا ایمان ٹٹولیں، اپنے ایمان کا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہے یا انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی ضرورت قربان کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہر کوئی کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان اور اس کے بعد اس ایمان پر جم جانا، ڈٹ جانا، یہی حقیقت میں استقامت ہے۔ جہاں اللہ بلا لے وہاں آپ نظر آئیں اپنے ایمان کے ساتھ، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ندا ہو، جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہو، وہاں اہل ایمان سب سے پہلے نظر آئیں، اور جہاں سے اللہ نے روک دیا ہو وہاں ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ یہی اہل ایمان کا شیوا ہے، یہی استقامت کا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس لیے آپ دعوت دیجئے لوگوں کو، دین کی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور ڈٹ جائیے، جم جائیے، ویسے ہی جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پرہیزگاری میں منمانی نہیں چلتی ہے، دینداری میں اپنی خواہش نہیں چلتی ہے، اپنے اعتبار سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، انہیں بھی جب استقامت کا حکم دیا گیا تو کہا گیا ایسے نہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، بلکہ ویسے ہی استقامت اپنائیے جیسے آپ کا رب چاہتا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ہدایت ہے تو ہمیں اور آپ کو اس ہدایت کی کتنی سخت ضرورت ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پہلے اس کو غنیمت جاننے کے لیے ایک حدیث میں نہایت اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہ اچھے اعمال کی طرف جلدی کرو، اطاعتیں کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، صدقہ و خیرات کر لو، اپنے توشہ آخرت میں اضافہ کر لو، اپنے میزان حسنات میں اضافہ کر لو، اس لیے کہ سامنے تمہارے فتنے ہیں، سامنے تمہارے فتنے اتنے گھٹا ٹوپ ہیں، اتنے تاریک ہیں کہ جیسے رات کی تاریکی تہ بتہ آتی چلی جاتی ہے، ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے، ایسے فتنے بھی آئیں گے۔ ابھی موقع ہے عبادت کا،
अभी मौका है ताअत और फरमाबरदारी का, दिल जमई से आप इताअत कर लीजिए, नेकियां बटोर लीजिए, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ऐसी आज़ादियाँ हों, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह तबारक ताला हमें किसी बड़ी मुसीबत और आजमाइश में मुब्तला ना करे, ज़रूरी नहीं कि हमारी सेहत यूँ ही बाकी हो, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास फुर्सत हो दीन का काम करने का। मुमकिन है अल्लाह आपको मशगूल कर दे, मुमकिन है अल्लाह आपकी सेहत ले ले, मुमकिन है आपको गरीब और खल्लास और मिस्कीन बना दे। इसलिए हर चीज़ को गनीमत जानिए और इकट्ठा कर लीजिए नेकियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। हालत यह हो जाएगी कि सुबह आदमी ईमान की हालत में करेगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, या तो शाम ईमान की हालत में करेगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। और यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, अपना दीन बेच देगा। किसकी खातिर? मामूली दुनिया के एवज के लिए, छोटे छोटे मनसब के लिए दीन बेच देगा, छोटे छोटे दुनियावी फ़वाइद के लिए दीन बेच देगा और सौदा कर लेगा अपने ईमान का। हालत ऐसी हो जाएगी। निशानियाँ फितनों की हम देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि हमारे दिलों में ईमान कितना सस्ता हो गया है, हमारी नज़रों में ईमान की वक़अत कितनी कम हो गई है कि हम मामूली चीज़ों के लिए दीन का सौदा कर लेते हैं, मामूली छोटे छोटे फ़ायदे के लिए बेईमानी पर तुल आते हैं और ईमानदारी से हाथ धो बैठते हैं। ये दीन का बेचना हुआ, दीन पर इस्तकामत नहीं है। दीन पर इस्तकामत ये है कि आप हर चीज़ कुर्बान कर दीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए। सहाबे किराम ने ये इस्तकामत और ईमान बिल्लाह की तारीखें रकम की हैं। गज़वे अहज़ाब जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जो कि सन 5 हिजरी में वाक़े हुई, इसमें कदम कदम पर आपको अल्लाह पर ईमान के जलवे मिलेंगे, अल्लाह के दीन पर इस्तकामत की मिसालें मिलेंगी। 5 हिजरी का वाक़या है। अभी गोया कि मदीने में मुसलमानों को आए हुए सिर्फ 5 साल बीते हैं, उसमें 2 बड़ी जंगें भी उन्हें लड़नी पड़ी थीं, और छोटी मोटी ताकत से नहीं बल्कि जज़ीरतुल अरब के दिग्गज लोगों से इनका मुकाबला हुआ था। गज़वे बदर में लड़े थे इस्तकामत के साथ, गज़वे उहुद में अपनी जवामर्दी दिखाई थी, और उसके बाद जो है 1 ही साल के बाद दुश्मनों की चालों के नतीजे में और जो है यहूदियों की साजिशों के नतीजे में एक बड़ी जंग का फिर सामना करना पड़ा। जंग ऐसी थी कि अब की बार उन्होंने मुसलमानों को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने का प्लान बना लिया था, और ये था कि अब इनका खात्मा कर दिया जाए। इसीलिए सारे दुश्मन जमा हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में 10,000 का लश्कर जमा हो गया था मदीने में, और मदीने में मुसलमानों की आबादी, पूरी आबादी मिला के भी 10,000 हो रही थी। यानी बच्चों को, औरतों को, माजूरों को, मर्दों, जवानों, बूढ़ों, सबको मिलाकर। जाहिर है ये ख़तरा बहुत बड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गाफिल नहीं रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बड़े थे तो आप चौकन्ना भी बहुत रहते थे। मदीने की क़ियादत भी हमेशा चौकन्ना रहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जासूसों ने, आपके जांबाजों ने वक्त पे खबर की, दुश्मन की साजिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरवक्त एक हंगामी मीटिंग बुलाई और कहा कि इसके दिफा का, इससे मुकाबले की सूरत क्या होगी, उस पर गौर किया जाए। मुख्तलिफ़ तजवीज़ें आईं जिसमें सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु की राय कबूल की गई, और राय ये थी कि मदीने के अतराफ़ में खंदक खोद दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारस का ये तरीक़ा अपनाया और इस पर लोगों को, सहाबे कराम को मामूर कर दिया। 40 हाथ हर 10 सहाबी के हिस्से में दे दिया। 40 हाथ का रकबा कि इसको 10 आदमियों की टीम रहेगी और जो है ऐसे इनको मुकम्मल करना है। तरतीब और तंजीम काम में बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब अंदाज में ये काम बांट दिया, तक़सीम कर दिया। और इसके बाद
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، صحابہ کرام کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ بھوک مٹانے کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، کھجور تھی اور جو ہے وہ بھی مکمل وافر مقدار میں دستیاب نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صبح، ٹھنڈی سی صبح تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم کو دیکھنے، ہمارے کاموں کا جائزہ لینے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابی نہایت محنت کے ساتھ اور اپنے کاموں میں منہمک ہیں، مشغول ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی مٹی دھو رہا ہے، کھود رہا ہے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے اس میں کہ جنہیں مکے میں جو بڑی حیثیت والے مانے جاتے تھے، جن کے پاس نوکر اور چاکر ہوا کرتے تھے، جو سردار تھے، جو قائد تھے، جو مالدار تھے، جو سیٹھ تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بہت اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ دیا، کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ تبارک تعالی حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصاریوں کو معاف فرما دے، میرے مہاجر صحابہ کو معاف فرما دے۔ جب یہ آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں صحابہ کرام، تب اس کے جواب میں ایک دوسرا نعرہ آتا ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہی جمع مرد ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کر رکھی ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، کس پر؟ جہاد کرنے پر، جان کا نذرانہ پیش کرنے پر، خون کی قربانی دینے پر۔ جب تک رگوں میں جان ہے، جب تک رگوں میں لہو ہے، جب تک جسم میں جان ہے، تب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے پر ہم نے بیعت کر رکھی ہے۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ نعرے لگتے تھے، جوش اور ولولہ ہوتا تھا، سب اپنے ساتھیوں کو دیکھتے تھے کہ محنت کر رہے ہیں انتہائی، اور یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں شامل ہیں۔ مصیبت میں صرف آپ حکم نہیں دیتے تھے، صحیح قائد کا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں، اپنے مزدوروں کا تعاون کرے، ہاتھ بٹائے، سب سے پہلے خود وہ اس میں شامل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے خندق کھودنے میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر مٹی کی لے جمع ہو گئی تھی، ایک گرد کی جو ہے ایک چادر جمع ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر بال زیادہ تھے، پسینے گرتے تھے، اور گرد و غبار جو ہے پیٹ پہ پڑتے تھے، اور اس کی لے جمع ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کا احساس مٹانے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں، بھوک کا احساس ختم کرنے کے لیے پیٹ پہ آپ نے پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت ایسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارے قائد کی حالت کیا ہے، تمہارے بطن پر ایک پتھر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بدے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جو ہے خندق کے مرحلے میں بہت سے معجزات بھی رونما ہوئے، ان کی استقامت کے نتیجے میں، ان ایمان والوں کی عظیمت کے نتیجے میں بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی، آپ کی پریشانی دیکھی تو مجھے اچھا نہیں لگا، گھر پہ گیا، ایک چھوٹی سی بکری تھی اسے ذبح کیا، اور میری بیوی نے 1 سا آٹا پیسا، ظاہر ہے وہ چکیاں ہوتی تھیں، اس چکی میں انہوں نے 1 سا جو ہے آٹا پیسا، تقریباً 1 سا جو ہے 2.5 کلو ہوتا ہے، جتنی مقدار ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ 2.5 کلو آٹا پیسا اس نے، اور ایک چھوٹی سی بکری گھر میں تھی، ہم نے پال رکھی تھی، اسے میں نے ذبح کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے گیا، کیونکہ 1000 لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
सबकी भूख तो मैं मिटा नहीं सकता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चंद सहाबा की भूख मिट सकती थी। ये कहते हैं मैंने चुपके से आपको दावत दी और कहा कि आप अपने चंद साथियों को लेकर मेरे घर तशरीफ़ आ जाइए और कुछ खाने का मैंने इंतज़ाम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं अपने सारे साथियों को लेकर आ रहा हूँ। अब जाहिर है मेज़बान की परेशानी बढ़ जाएगी, वो परेशान हो जाते हैं, घर पे बीवी से तस्करा करते हैं, बीवी पढ़ी लिखी होती हैं, कहते हैं आपने हालत बताई है अपनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने की मिक़दार का इशारा किया है? उन्होंने कहा हाँ इशारा हो गया है। तब ये मुतमईन हो जाती हैं और कहती हैं फिर फ़िक्र की बात नहीं है, आने दो उन्हें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं उनके घर, खाना निकालते जाते हैं, सालन कम नहीं होता है, बोटियां ख़त्म नहीं होती हैं, रोटियां ख़त्म नहीं होती हैं, सबकी भूख ख़त्म हो जाती है, सारे सहाबा आसूदा हो जाते हैं। ऐसे ही नुअमान इब्न बशीर की बहन है, अपने भाई की भूख मिटाने के लिए, अपने मामू की भूख मिटाने के लिए 2 पसर खजूर लेके जाती हैं। अपने भाई के पास जाने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है, आप कहते हैं खजूर है, लाओ रख दो। एक चादर बिछाई जाती है, आप कहते हैं यहीं रख दो, हमारे सहाबा खा लेंगे, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे मामू भी खा लेंगे। अब वहाँ रख देती हैं और उसके बाद सारे सहाबे कराम खजूर खाते जाते हैं, खजूर में इजाफा होता जा रहा है और वो खजूर ख़त्म नहीं होता है। एक मौजज़ा और भी बड़ा मौजज़ा हुआ था, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच थे, हम खंदक खोद रहे थे, एक बड़ी सी चट्टान आ गई, वो टूट नहीं रही थी। हमने इस परेशानी का तज़किरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और आप आए, बिस्मिल्लाह किया और एक फावड़ा मारा जिससे उसका एक हिस्सा टूट गया। आपने अल्लाह अकबर कहा और कहा शाम की कुंजियाँ मेरे हवाले कर दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं शाम के सुर्ख महल्लात यहाँ से देख रहा हूँ। उसके बाद दूसरी ज़रब आपने लगाई बिस्मिल्लाह कह के और दूसरा हिस्सा टूट जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर बुलंद करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे फारस की पूंजी मेरे हवाले कर दी गई है और मैं उनके सफ़ेद महल्लात का यहाँ से मुशाहिदा कर रहा हूँ। तीसरे ज़रब में पत्थर चकनाचूर हो जाता है और आप तकबीर बुलंद करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे यमन मेरे हवाले कर दिया गया है और मैं सना का गेट यहाँ से देख रहा हूँ। सहाबे किराम बहुत खुश हुए, मुनाफिकीन बहुत जलने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमें इस्तिंजा पेशाब पायखाना पेशाब करने की भी इजाज़त नहीं है, हम उसको भी अमान के साथ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ देखो बशारतें दी जा रही हैं सुपर पावर के फतेह की, यहाँ जो है शाम के महल्लात की बशारतें दी जा रही हैं, फारस के महल्लात की बशारतें दी जा रही हैं, सना फतह करने की बात कही जा रही है और हमारी ये हालत है कि हम अमन अमान के साथ क़ज़ाए हाजत भी नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने उनकी बात नकल करते हुए फरमाया, कहा कि वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। उन्होंने कहा ये अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे बस सिर्फ धोखे का वादा किया है, झूठ मूठ का वादा किया है। अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनों के ताल्लुक़ से फरमाया वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु और हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। जब सहाबा ने देखा, ईमान वालों ने लश्कर देखा, एक बड़ी जमात देखी, जमात इनका इस्तक़बाल करने नहीं आ रही थी, वो जमात थी इनके खून की प्यासी जमात थी, इनका हमेशा के लिए वजूद मिटाने आई थी वो जमात। जब इन्होंने देखा तो कहा ये तो आजमाइश सामने खड़ी है, ये तो लश्कर है, हम पर हमला करना चाहता है। डरे नहीं, खौफ का शिकार नहीं हुए, बल्कि कहा इसी का तो वादा किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह और उसके रसूल का वादा कहाँ झूठा हो सकता है। उनका ईमान और बढ़ गया, उनके ईमान में और इजाफा हो गया और उनका जोश और वलवला दुश्मन को देखकर और बढ़ गया।
تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو آزمایا اور جو ہے پھر ایک وقت آیا کہ خندق کھود تیار ہو گئی اور اس کے بعد دشمن کا لشکر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 4000 کا لشکر قریش سے نکلا ہوا تھا۔ ٹائمنگ ان کی ایسی تھی کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے 10,000 کی تعداد ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے اچانک دیکھا ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، خندق ہے جس کی نہ کوئی تیاری تھی نہ ان کے وہن و گمان میں تھا، پریشان ہو جاتے ہیں، دانت پیسنے لگتے ہیں خندق کے باہر کہ یہ تو سارا پلان جو ہے ہمارا ناکام ہو گیا، ہم تو سوچے تھے کہ ان پر حملہ کریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو بہرحال وہ دوڑتے رہے، چکر کاٹتے رہے، انہیں شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی کہ خندق کے باہر پڑے ہوئے ہیں، نہ تو لڑائی کی نوبت آ رہی ہے اور نہ تو جو ہے دشمن سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ہے، ان کا کھانا ختم ہو رہا ہے، راشن پانی ختم ہو رہا ہے، ان کے جانور مر رہے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک دو جھڑپ ہوتی ہے، کود کے کچھ لوگ ادھر سے جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ایسی تھی، ترتیب ایسی تھی کہ کوئی بھی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ یہودی جن سے معاہدہ تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر اگر حملہ ہوا تو آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے، اور اس پر انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اور یہی بیعت ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ تھا۔ خبر ملتی ہے کہ یہ معاہدہ توڑ دیا ہے یہودیوں نے۔ ظاہر ہے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی، معاہدہ ٹوٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ننھے منھے بچے ہیں، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان وہی خواتین تھیں اور ان کے لیے کوئی دفاع کا حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ گھبراہٹ ایسی بڑھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیتے ہیں، چت لیٹ جاتے ہیں، دیر تک اسی کیفیت میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد، وہ مرحلہ میں نے چھوڑ دیا، جب یہ خبر ملتی ہے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑا ہے، آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور کہا جاؤ خبر کی تحقیق کرو، اگر سچی بات ہے اشاروں میں آ کے بتانا، میرے کان میں آ کے خبر دینا، میرے جانبازوں کا بازو مت توڑنا، ان کا منوبل مت گرانا، ان کا حوصلہ پست مت کرنا، بلکہ کان میں آ کے اشارے میں بتا دینا، اور اگر خبر جھوٹی ہوگی تو علی اعلان آ کے بتا دینا کہ وہ افواہ تھی وہ اور انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام جاتے ہیں، تحقیق کر کے آتے ہیں اور اشارے میں کہتے ہیں عزل وقارا۔ عزل وقارا یعنی یہ قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے بدعہدی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے آپ چت لیٹ جاتے ہیں، چہرے مبارک ڈھک لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب یہ منظر نظر آتا ہے تو ان کا بھی خوف اور ان کا بھی غم بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہیں اور فتح کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے استقامت اور تدبیر دیکھیے، جب فتح کی بشارت ملتی ہے پھر بھی ایسا نہیں کہ آپ نصرت اور مدد کی انتظار میں بیٹھے ہوں، اب نئے سرے سے پلاننگ ہوتی ہے، ایک دستہ تیار کیا جاتا ہے جو عورتوں کی دفاع کے لیے گردش کرتا رہے گا کہ عورتوں پر اگر حملہ ہوا یہودیوں کی طرف سے تو وہاں سے روکا جائے گا۔ اور یہودیوں میں ظاہر ہے اچانک تیار نہیں ہوئے، یہ بنو نذیر کے جو سردار تھا حوی بن اخطب، اس کی چال تھی، اس نے یہاں تک کہ جا کے بنو قریظہ کے سردار کے پاس کعب ابن اسد القرظی کے دروازے پہ پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں معاہدہ نہیں توڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ محمد کو میں نے ہر معاملے میں وفادار پایا ہے، اپنی باتوں میں سچا پایا ہے، تو میں خطرہ مول نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ دستک دیتا رہا، کہتا رہا کہ دنیا بھر کی عزت لے کے آیا ہوں تمہارے پاس،
اور چڑھتا ہوا سورج لے کر آیا ہوں، میں نے کفار قریش اور ان کے سرداروں کو مسلمانوں کے سروں پہ لا کے جمع کر دیا ہے، میں نے بنو غطفان اور ان کے سرداروں کو جبل احد کے پشت میں خیمہ زن کر دیا ہے، میں کامیاب ہوں، اس لیے تم نکلو اور کامیابی اور سعادت حاصل کرو۔ دروازہ کھولتا ہے وہ اور کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کی عزت نہیں بلکہ دنیا بھر کی ذلت لے کر تم آئے ہو میرے پاس، چڑھتا ہوا سورج نہیں برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو میرے پاس، اور مجھے تم پر اطمینان نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنے دوست کو سمجھاتا رہا، قائل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی بدعہدی پر تیار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بدعہدی کی خبر ملتی ہے تب آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کی استقامت بڑھ جاتی ہے، صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے اندر ایک طرح سے جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور تیز آندھی کے ذریعے، سرد اور تیز آندھی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بنو غطفان سے ان کا تعلق تھا اور ایمان یہ نہیں لائے تھے، اچانک جب ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان کی خبر نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، انہوں نے بھی دشمن کے لشکر کو کمزور کرنے میں ایک بڑا رول ادا کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمیں ایمان مضبوط کرنے کے بعد ملے گی، ہمیں جمنا پڑے گا اللہ کے دین پر، ہمیں استقامت اختیار کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، اپنے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا اقرار نئے سرے سے لانا پڑے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ آپ کا محبوب بن جائے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ آپ کا حامی ہو جائے، اللہ آپ کو پسند کرنے لگے، اللہ کو آپ کا ایمان بھا جائے، اللہ کو آپ کی استقامت اچھی لگ جائے، تو پھر دنیا والوں کا کیسا ڈر، دنیا والوں کا کیسا خوف جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے امن میں لے لے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے بندے کو پسند کرنے لگتا ہوں، جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں، تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد جب ایسے آئے گی تو ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہے، بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی استقامت کی تجدید کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنائے، ہماری مدد فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرے اور ہمیں استقامت دے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔